اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے۔ ان آیات کا انتخاب کرتے ہیں ہم، پھر ایک اپنے معزز عالم دین مفتی صاحب انہیں زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات پر تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں، ان آیات کو کھولتے ہیں اور شان نزول کیا ہے ان آیات کا ہمارے معزز مہمان ہمیں یہ بتاتے ہیں، اور پھر ان آیات کو آج سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے معزز علماء ہماری تعلیم کرتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن ہم قرآن کریم کی آیات پر بات کرواتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے دن ہوتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ انعام کی 2 آیات کے بارے میں، 68 اور 69، 68 اور 69 کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیے۔ آیات پر نکتہ چینیاں، اعتراضات یا تمسخرانہ انداز، ٹھٹے لگانا، کون کرتا تھا یہ؟ کفار، مشرکین۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ آج کفار اور مشرکین، دین دشمن، دین بیزار لوگ، ان کی بات ہم نہیں کر رہے کہ اگر اہل ایمان مسلمانوں میں ہی سے لوگ بیٹھ کر دینی اقدار کا، دینی شاعر کا، قرآن کریم کی مختلف آیات کا مذاق اڑائیں تو کیا ایسی محفلوں میں ہمیں بیٹھنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہاں آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیے، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین پر نکتہ چینیاں کی جا رہی ہوں، وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب امت کو پیغام دیا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت آپ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کیسے بہکا سکتا ہے؟ اصل میں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر تم غلطی سے بیٹھ بھی گئے تو فوراً اٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ تمہاری تائید بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اللہ فرما رہا ہے کہ البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ نصیحت کرنا، بات سمجھانا، یہ کام اہل ایمان کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات رکھیں گے ہم۔ محترم
ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور معروف نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انعام اور آیات 68 اور 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جائیے، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت آپ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ درست جواب جنگ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ زلیخا، آسیہ یا بلقیس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے اور امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو پورا قرآن مجید ہدایت ہے اور ہمیشہ ذہن انسانی کی اور انسانی معاشرے کی ہدایت کرتا رہے گا، بشرطے کہ اس سے ہدایت لینے والے لوگ ہوں، اس کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ آیہ مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے زمانے کے جو ماحول ہے، جو ہم 30 سال سے تقریباً دیکھ رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ
ریلیونٹ ہے، لیکن یہ اس میں تھوڑی سی ڈیلیکیسی ہے، تھوڑی سی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت کا جو ماحول ہے، جی ہاں، کیونکہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی سورہ ہے، تو اس وقت کے ماحول کو پہلے سمجھے جائے تب یہ آیہ مبارکہ ہمارے خیال میں پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اور مکی جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ کفار بھی ہیں اس میں، مشرکین بھی ہیں، اور سو کالڈ اہل کتاب بھی ہیں جو ایک تحریف شدہ کتاب کو الہامی صحیفہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ماحول ہے کہ جس میں دعوت جو ہے اسلام کی وہ آئی، اور ظاہر ہے کہ دعوت جو پہنچائی جاتی ہے وہ مجموع میں اور معاشروں میں، گیدرنگز میں، اس میں ہی پہنچائی جاتی ہے، اور اس میں سے جو لوگ قبول کرتے جاتے ہیں اس دعوت کو اور اس کی تعلیمات کو، وہ امت بنتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک باقی لوگوں کو جس سے تعلق ہے، جن سے خطاب کیا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کے رسپانسز جو ہیں وہ دعوت کی طرف مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں نعوذ باللہ استہزاء بھی ہے، خود داعی الی الحق کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں جو تعلیمات ہیں ان کا بھی تمسخر بھی ہے، ان کو جھٹلانا بھی ہے، اس قسم کی چیزیں بھی ہیں۔ پھر تعلیمات کا اس طرح سے مذاق اڑانا کہ دیکھو یہ بات کہی جا رہی ہے، مثلا عرب میں اس کا عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ ہوں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، قیامت کا کوئی وہ نہیں تھا، تصور نہیں تھا۔ تو ان سب باتوں پہ بھی باتیں ہوتی تھیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کچھ کہا، وہ قرآن مجید کا جز ہے، کہیں ساحر کہا، کہیں مجنون کہا، کہیں کچھ کہا، قرآن مجید اس کی تردید کرتے چلا جاتا ہے۔ سب سے جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جو تورات اور زبور کے اور انجیل کے ماننے والے تھے، ان کو آپ براڈ اس میں یہودی اور عیسائی کہہ لیں، تو وہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، بے ایمانہ کیوں کہتے تھے، اس سے بہتر تو مثلا ہمارے پاس ہے، اس سے بہتر تو ہمارے پاس۔ تو تبلیغ جو ہے وہ ان سب افراد کو کرنی تھی، سب گروہوں کو، مختلف طبقات کو کرنی تھی۔ اب اس میں رکھ کے یہ آیہ مبارکہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی صورت سے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، کیونکہ سورہ انعام جو ہے وہ مکی سوروں میں سے آخری سورہ ہے، تو ظاہر بہت سے لوگ تھے کہ جو ایمان بھی لے آئے، وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو تک پیغام کو پہنچا رہے تھے، اور وہ جو جمعیت ان کی مخاطب ہوا کرتی تھی وہ اسی قسم کے لوگوں کے پر مشتمل ہوتی تھی۔ کبھی وہ سنتے تھے، کبھی وہ اکیلے میں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ٹھٹا مخول کر رہے تھے۔ تو اب اس قسم کے اگر ماحول میں انسان گھر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ماحول ایسا گیدرنگ جو ہے وہ ایسی اس میں تبدیل ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر ہٹ جانا چاہیے، اس کو چھوڑ کے نکل جانا چاہیے۔ اور ایسے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر آتا ہے یا ان سے خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب مسلمانوں کو اور زیادہ تنبیہ کرنا ہے کہ جب یہ صورتحال جو ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ناپسندیدہ قرار اگر دی ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ ہے کہ ہم اپنی رشتہ داریوں یا اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کی وجہ سے ایسے لوگوں کو برداشت کریں اور ایسے لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں۔
تو یہ جو ہے پوری آیہ مبارکہ یہ بنیادی طور کے اوپر اس میں. اچھا اب یہاں ہم ایک بات یہ عرض کریں کہ یہ جو یخوضون لفظ ہے، خاض یخوضو، خاض یخوضو کے معنی بڑے عجیب ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کسی جگہ کسی تالاب میں کسی اس میں تھوڑا پانی کھڑا ہوا ہے تو بچے اس میں جاتے ہیں، بچے پیروں سے مٹی کو ادھر ادھر کرتے ہیں اور اس میں سے چلتے ہوئے جاتے ہیں، ان کا کھیل ہوتا ہے. اس خاص فعل کو کہتے ہیں کہ خاض الماء، اس نے پانی جو ہے وہ اوپر نیچے کر دیا اور اس کو وہ ایک کھیل بنا لیا، کیونکہ مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے، صاف پانی تقریباً تھوڑا اوپر آ جاتا ہے وہ. تو یہاں یہ خاص طور کے اوپر یہ لفظ اس لیے آیا کہ، اور ہماری رائے یہ ہے جو ہم نے دیکھا غور کیا اس کے اوپر تفاسیر کو دیکھا کہ اس میں کفار و مشرکین تو ہیں لیکن اہل کتاب جو ہیں وہ خاص طور پہ اس میں ہیں، کیونکہ جو آیات جو تعلیمات ان سے ان کے وہاں اور ان سے وہ تھیں تو وہ اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ آخر یہ کیا کہا گیا اور ہماری تردید اس میں کس طرح سے کیا ہے، اور پھر وہ اس میں سے نئے نئے مطلب نکالنا، نئی نئی باتیں کرنا اور استہزاء کے نعوذ باللہ پہلو ڈھونڈنا یہ کرتے تھے. تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہیں وہ گویا کہ اب عام الفاظ میں ہم کہہ دیں کہ آیات الہی سے اور اس کے معنی اور مطالب سے اور ان کے الفاظ سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم ان کے گیدن میں نہ بیٹھو، ان سے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ کے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے کام میں، کسی دوسری بات موضوع میں، کی موضوع طرف پہ آ جائیں اور اس میں دین کا بات مذاق کریں. اڑانا، جس طرح آپ نے فرمایا کھلواڑ سے وہ نکل آئیں. اب یعنی موضوع چینج ہو گیا، وہ ماحول چینج ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر دین پیش کرنے والا، دین کی دعوت دینے والا ایسے ماحول کو چھوڑ کر ہٹ جائے، چلا جائے، تو پھر دین کی حقانیت وہ کون پیش کرے گا؟ دین کا دفاع کون کرے گا؟ کیا ایسے ماحول میں دین کی حقانیت بھی نہیں پیش کرنی چاہیے، دین کا دفاع بھی نہیں کرنا چاہیے؟ اس آیہ مبارکہ میں جو ذکرہ کی لفظ آئی ہے آخر میں، جی، نصیحت. تقوی ذکرہ کی لفظ آئی ہے، وہ ہے یہی کہ ان کو نصیحت کرنی ہے اور پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے. اور یہی بات سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں بھی کہی گئی ہے کہ جب وہ آیات الہی کا تمسخر کریں، اس کا استہزاء کریں تو ان کو چھوڑ دو نصیحت کے بعد. تو نصیحت کرنا جو ہے وہ تو فرض ہے، ظاہر ہے کہ جب پہنچا رہے ہیں تو ہی لوگ ان آیات کا اور اس بات کا، اس تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں. تو وہ کرنے کے بعد، پیش کرنے کے، اپنی بات پیش کرنے کے بعد اس کو چھوڑنا ہے. اچھا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ آخر میں انہیں پہلے اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے وہ تو یہ کہ چھوڑ دیجیے. ہاں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ مخاطبت فرما رہا ہے کہ اگر شیطان آپ کو بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت آپ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے، جس پر بات ہو چکی ہے کہ یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اصل میں مخاطبت ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آخر میں پرہیزگاروں، متقیوں کی بات ہو رہی ہے نا، آخر میں جا کر کے ہاں وہ نصیحت کریں اور نصیحت کر کے وہاں سے وہ ہٹ جائیں جیسا کہ آپ نے فرمایا، لیکن وہ آیت کا آخری حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی اور بہت اچھی بات فرمائی کہ یہ کفار، مشرکین، پھر اہل کتاب، ان کا بھی یہ عمل تھا، ان کا بھی یہی رویہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ بات تو نشان نزول، یعنی اولین مخاطب وغیرہ وغیرہ. اچھا، ہم آج یہ دیکھتے ہیں اور ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ایک ماڈرن ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ ترقی یافتہ جدید ذہن کے مالک،
وہ بھی قرآن کریم کی مختلف آیات یا شاعر اسلامی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تعلق امت محمدیہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا انہیں اجازت ہے یا ان کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، جب آیاتنا کی لفظ آئی تو آیت پوری ایک یونٹ ہوا کرتی ہے. آیاتنا ہماری آیات، ٹھیک ہے. اور یخوزونہ کا ہم نے جیسا کہ وضاحت کی کہ یخوزونہ کے یہ معنی ہیں روندنا، اوپر کے نیچے چیزوں اوپر کی نیچے کے اوپر کرنا اور پلٹنا کرنا. بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ الفاظ کو بدلنا یا وہ تو ممکن اس لیے نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور کروڑوں اربوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ محفوظ ہے، دلوں میں محفوظ ہے، نسخے چھپے ہوئے موجود ہیں، ریکارڈڈ موجود ہیں، سب کچھ ہے. تو اب وہ الفاظ کی تو وہ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت سے. اب معنوی تحریف ہی رہ جاتی ہے کہ الفاظ کو اس معنی میں لیا جائے جس معنی میں ہم چاہتے ہیں. جی. اس میں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے، جیسے ایک صاحب تھے، ہم نام نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمارا شعار نہیں ہے، انہوں نے لغات سامنے اپنے رکھے اور انہوں نے اپنا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دیا فکر کا، اور وہ کیا، اور اس میں لغت میں سے معنی نکال کے دیکھیے اس کے یہ معنی بھی ہیں، اس کے یہ معنی بھی ہیں، اس کے یہ معنی بھی ہیں. اور انہوں نے وہی کچھ جو ہے وہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں. اور تقریباً مثلا اس بات کو 125 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک پورا مکتب جو ہے وہ بن گیا ہے اس طرح کا. ایک صاحب اور تھے، انہوں نے بھی یہ سول سروس کے ملازم تھے، پوری لغات القرآن لکھ دی 4-5 جلدوں میں. جی. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہدی للناس کہا گیا. اچھا، ہدی للناس جب کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس کی آیات تلاوت کی جا رہی تھیں تو مخاطبین عرب اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کس معنی میں ہے. تو جو ان کا ایک کامن مین کا فہم تھا عربی کا اس وقت، اور جو معاشرہ چلا 23 سال وہی نازل ہوتی رہی، وہ رہا، وہ بنیادی معنی قرآن مجید کے وہی ہیں. اور وہ وہی معنی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو منتقل ہوئے. وہ اولین مخاطب تھے، وہ سمجھتے تھے اچھی طرح پوری طرح کہ قرآن مجید کے معنی جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے. اور اسی پر مخالفت ہو رہی تھی. جن لوگوں نے ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل اور سہمی اور فلاں ان لوگوں نے مخالفت کی اور طرح طرح کی باتیں کی، وہ لغت کی کتابیں لسان العرب اور المحیط اور یہ وہ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس کے معنی کریں اور اس کے اوپر تنقید کریں. جو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، جس کو ہمارے وہاں اصول کی بحث میں کہتے ہیں کہ حجت ظواہر، جو ہم بول رہے ہیں اس کے وہی معنی لیے جائیں گے جو اس وقت معاشرے میں لیے جاتے ہیں. اب اس میں ہم کہیں گے نہیں اس کے یہ معنی نہیں، یہ یوں معنی تھے، وہ معنی کا اعتبار نہیں ہوتا. اب ہم اپنا کوئی نظام فکر بنائیں اور اس میں لغت سے اور تراکیب سے معنی نکال کے ہم اس میں پیوست کرنے کی کوشش کریں تو یہ وہی یخوزونہ والی بات ہے. یہ قرآن کے الفاظ سے، تراکیب سے، اس کی تعلیمات سے کھیلنے والی بات ہے کہ آپ اس کو کھلواڑ بنا لیں اور کچھ کے معنی جو ہیں وہ کچھ آپ کر دیں. تو اس کی تائید جب تک اس سے نہ ہو، اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے اور ایک بہت بڑی خصوصیت ہے قرآن مجید کی بھی اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، کہ آپ کے انتقال کے بعد قرآن مجید تو آپ کی زندگی میں ہی
امپلیمنٹ ہوتا چلا گیا، آپ نے خود اپنے ارشادات سے اس کو معاشرے میں نافذ کیا ہے۔ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے فوری بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کے دور میں وہ نافذ ہوئی بطور قانون کے، تو وہ چیزیں اس طرح سے محفوظ ہیں کہ آپ اس سے کوئی ڈیویٹ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے کہ ان کو دونوں کو نظر انداز کر کے اور لغات نکال کے اور ادب جاہلی کو سامنے رکھ کے نئے مطالب اور نئے مفاہیم کو کرنا، اس کی بنیاد کے اوپر مسلم پریکٹس کو بھی جو 1400 سال سے چل رہی ہے ٹھیک، اور اس کے معنی کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہی یخوضونہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ان معنی کو تبدیل کرنا آپ کی مخاطبت ہو رہی ہے علماء سے اس وقت۔ میرا سوال ایک عام آدمی کے لیے تھا آپ کی خدمت میں۔ سوال میرا یہ ہے، سمپل سوال، کہ ایک شخص ہے جو ایمان نہیں لایا اور وہ دین کی شاعر کا، قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، جن کا آپ نے ذکر کر دیا، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑا رہے تھے وہ عربی بھی جانتے تھے اور قرآن کریم کی آیات کے مطالب سے بھی اچھی طرح واقف تھے، عہد جاہلیت کا بھی مطالعہ انہوں نے کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے میرا، بلکہ سوال یہی ہے، ایک وہ تو اہل ایمان نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اگر وہ دینی شاعر کا، آیات قرآنی کا، احکام قرآنی کا مذاق اڑاتا ہے، تو کیا رویہ ہونا چاہیے سامعین کا جو اس صحبت میں، اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ان کی باتیں سنیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا دین کا دفاع کریں؟ نمبر 3، کیا وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ دینی حمیت، دینی غیرت کیا کہتی ہے؟ ہمارا خیال ہے تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں لوگوں کی استطاعت کے مطابق۔ اچھا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے ایسے مقام پر اور لوگوں کو وہ تعلیم دے رہا ہے کہ جو اصلاً قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتا ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو، یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ یہ سامعین میں سے لوگ کہیں، سامعین میں سے ان کی ذہنی سطح، علمی سطح اتنی بلند ہے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر ان میں کوئی ہے ایسا اچھا، کہ جو صحت کے ساتھ بتا سکے تو اس کو ضرور وہاں پہ دفاع کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اور جو لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں جو امت کا تعامل ہے 1400 سال سے، وہ اتنا معروف ہے، سبحان اللہ، وہ اتنا معروف ہے کہ اس سے جو اگر کوئی شخص ڈیویٹ کرے گا تو ایک عام آدمی بھی، یعنی اگر آپ نماز کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے پڑھا دیں، مثلا دوسرا سورہ پہلے پڑھ لیں یا 3 آیتیں 7 آیتیں اور سورہ الحمد بعد میں پڑھیں، تو وہ فوراً پکڑ لے گا آپ کو کہ آپ نے نماز سے ہی نہیں پڑھائی ہے، چاہے اس کو فتویٰ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، حدیث پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ تو تعامل امت جو ہے وہ سنت پہ، قرآن پہ اتنا مستحکم ہے کہ عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کے پاس اس کی دلیل نہ ہو۔ اگر وہ نہیں ٹوک سکتا تو چاہیے ان کو یہ کہ وہ اس کو چھوڑ کے اور ہٹ جائے، وہاں سے چلا آئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو وہ بدل سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی منکر دیکھو تو اس کو تم ہاتھ سے اگر روک سکتے تو روکو، ورنہ یہ کہ دل میں برا جانو، ورنہ یہ کہ زبان سے اس کو برا کہو اور وہ کرو۔ تو اس کے آگے بند باندھنا اور اس کا مذہب حقہ کا دفاع کرنا جو ہے وہ واجب ہے، جو جس حد تک کر سکے، جو جس کی کیپیسٹی ہو اس میں کرنا چاہیے اس کو۔ اور ہمارے زمانے کی ہم دیکھتے ہیں بہت محفلیں ایسی ہیں، اور ٹی وی پروگرامز پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ایسی کہ جو صرف گمراہی کا وہ ہو رہا ہے اور ریٹنگ بڑھ رہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین سے انحراف جو ہے وہ بہت زیادہ
مفکر اور عالم اور مجدد بن کے، بقول متجدد بن کے، بلکہ مجدد بھی نہیں، متجدد بن کے دین کو بگاڑا جا رہا ہے، ٹھیک اور اس کے لیے حکومت کو بھی اقدامات کرنے چاہیے اور خود لوگوں کو بھی، کیونکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کان کا، جو کچھ تم سنتے ہو ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ جی ہاں، تو غلط بات کہنے کا جیسے حساب لیا جائے گا، غلط کام کرنے کا حساب لیا جائے گا، غلط باتیں سننے کا بھی حساب لیا جائے گا۔ جی تو اس کو چھوڑ کے ان سے علیحدہ ہونا، اور اگر وہاں موجود ہے تو نصیحت کر کے علیحدہ ہونا، یہ انسان کو، انسان کے تقوی پر، ایمان پہ اور حمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا آگے آ جاتے ہیں، اس جانب آپ نے اشارہ بھی ابھی فرمایا، دینی شاعر کا مذاق اڑانا، وہاں سے اٹھ جائے آدمی اپنی بات کہہ کر، نصیحت کر کے، اور بہت ہی ایک مہذب انداز میں، ایک شائستہ انداز میں بات کی جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی یہ محفل ہے، اس میں غیر مسلم جو بات شامل نہیں، عام طور پہ وہ غیر مسلم اس طرح کی بات کرتے بھی نہیں مسلمانوں کے سامنے، کم از کم۔ ہاں، ان کو ریئیکشن کا پتہ ہے کہ جی، ان کو پھر ریئیکشن کا پتہ ہے، یہ بھی آپ نے اچھی بات کہی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دینی شاعر کا مذاق نہیں اڑ رہا کسی جگہ، لیکن کسی جگہ اگر جھوٹ بولا جا رہا ہو، کسی جگہ اگر غیبت کی جا رہی ہو، تو کیا وہ دینی شاعر کا یا دینی احکامات کے مذاق، یعنی اڑنے کے زمرے میں شامل نہیں ہوگی یہ بات؟ ہم صرف یہ بات کہہ دیتے ہیں عام طور پر، قرآن کریم فرماتا ہے کہ غیبت کرنا ظاہر حرام ہے۔ غیبت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ غیبت کر رہا ہے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے ان افراد کے بارے میں جو غیبت خود تو نہیں کر رہے لیکن غیبت سن رہے ہیں اس محفل میں بیٹھے ہوئے، اور ایک مزیدار گفتگو ہو رہی ہے، محظوظ ہو رہے ہیں اس سے، جی محظوظ ہو رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، غیبت کدا آباد ہے۔ تو کیا ایک رویہ مسلمان کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھ کوئی غیبت کر رہا ہے اس سے یہ کہہ دے کہ دیکھو یار، یہ ہمارے سامنے یہ غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، یہ بہت بری چیز ہے، اگر تم نے غیبت کی یا تم نے جھوٹ بولا تو ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں عرض کی کہ لفظ آیاتنا جو ہے، جی ٹھیک ہے، آیاتنا کے معنی میں اس میں پورا قرآن مجید آ گیا، اس کے جتنے احکام ہیں وہ لفظ آیاتنا میں سمٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب کوئی شخص اس کے انڈیویجول سطح پہ یا 6-10 لوگوں کے درمیان جب وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی یخوضون کے اس میں زمرے میں آئے گا۔ جہاں تک اس کا جھوٹ کا تعلق ہے، اسی طرح سے یہ سب گناہ بلذت جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق، ہمیں الفاظ سخت یاد نہیں آ رہے اس کے، جس کے مطابق یہ ہے کہ سب سے مومن کا سب سے بڑا دفاع یہ ہے کہ غیبت کے مقابلے میں اس کا دفاع کیا جائے، جس کے معنی یہ ہیں سبحان اللہ، کہ اگر ہم 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ساتویں کی چھٹے کی غیبت ہو رہی ہے، وہ ہے تو وہ موجود تو ہے نہیں، جو موجود نہیں ہے اس کی غیبت ہو رہی ہے، تو اس کا دفاع کرنا اس کے وہ جو ہے وہ مسلمان کے اوپر، اس کے بھائی کے اوپر واجب ہے کہ وہ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہے تو روکے، اور یہ کہہ کہ اگر جب وہ موجود ہو جب یہ بات کرنا، تاکہ وہ اپنے لیے کوئی بات کر سکے۔ اور اسی میں علماء نے یہ بھی بات کہی کہ غیبت کے مقابلے میں اپنے بھائی کے دفاع کرنے کے یہ معنی بھی ہیں کہ اگر کچھ باتیں اس کے خلاف کی جا رہی ہیں تو اس کے محاسن جو ہیں وہ اسی محفل میں بیان کیے جائیں کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو وہ ہے، اس کا تو پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں، یہ اس کے سامنے کرنا تو جواب دے گا، لیکن میں نے اس میں یہ باتیں، یہ اچھائیاں، یہ چیزیں یہ دیکھی۔ تو اس قسم کی محفلیں جو ہیں ان میں ہم لوگوں نے
اس کو محظوظ ہونے کا ذریعہ بنا لیا ہے لوگوں نے، حالانکہ وہ اس بات کا تقاضا لازماً کرتی ہیں کہ اس کو اس میں اپنے مومن بھائی کا، مسلم بھائی کا اس میں دفاع کیا جائے، اور اس کو اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ واضح کی جائیں، اور جو اس کے اوپر اگر تہمت لگائی جا رہی ہے یا کوئی بہتان باندھا جا رہا ہے یہ بھی یا اللہ کی غیبت آیات کا مذاق یہ اڑایا بھی جاتا اللہ کی آیات، کیونکہ اللہ کا تو حکم ہے کہ اس سے آپ کو لعنت اللہ علی الکاذبین سے ہے۔ جی ہاں، بڑی کیا بات ہوگی؟ جی ہاں، غیبت تو اس کا ایک حصہ ہی ہے نا، کذب کا۔ جی ہاں، تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا دھیان نہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت اس پہ فرمائی ہے وہ کرے، تو یہ اللہ کی اس سے منہ موڑنا ہے، جی احکام سے منہ موڑنا ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ تو اس سے گریز بہت گریز ضروری ہے۔ بہت آپ نے جھوٹ کی بات کی، دفاع کر کے پھر گریز کر۔ دفاع کر کے اس سے گریز کے ہاں دفاع کیا جائے، یعنی حقانیت کو دین کی پیش کیا جائے، اور اگر اس کے باوجود وہاں بیٹھا ہوا شخص جھوٹ کو سن رہا ہے اور غیبت کو سن رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑ رہا ہے، تو اس کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، تو یہ دینی غیرت کے خلاف ہے۔ بھئی قرآن مجید میں ترکیب جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یستمعون الکذب، جو کذب کو کان لگا کر سنتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، تو یہ صرف بولنا ہی نہیں ہے بلکہ سننا بھی اس میں شامل ہے۔ یا سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو فرمایا، جیسے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل گنوار لوگ ان سے بات کرتے ہیں اجٹ طریقے سے، تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی سلامتی ہو، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو اس کی طرف سے ان کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہاں تو لغو باتیں ہو رہی ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہ وہاں سے کرامت کے ساتھ، ایک نوبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ سب احکام الہی ہیں جو واضح طور پر قرآن میں سبحان موجود ہیں۔ اللہ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ اکبر۔ جہاں برائی کو دیکھیں بڑے باوقار انداز سے ہٹ کر چلے جائیں، لیکن اپنی نصیحت کر کے دین کی حقانیت کو بیان کر کے وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں ایک عجیب سا ایک چلن پیدا ہو گیا ہے اسی ذیل میں۔ مثال کے طور پہ کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہیں، بھئی ہم تو شراب نہیں پیتے لیکن ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ شراب حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اس کی اجازت دین نہیں دیتا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو یہ ایسا کرنے والے ہیں یعنی پینے والے ہیں ان پر تو لعنت ہے ہی، جی، اس دسترخوان پہ بیٹھنا ہی حرام ہے جس پہ حرام کام کیا جا رہا ہو یا کھانے پینے کی چیزیں حرام موجود ہوں، اللہ اکبر۔ تو وہاں بیٹھنا کرنا ہمارے ساتھ ہوا امریکہ میں ایک آدھ مرتبہ کہ ایسے اس میں محفل میں گئے جہاں عربس بھی تھے اور پاکستانی ہندوستانی بھی تھے، وہ تھا اور روزہ کھلوایا جا رہا تھا، جی، اور اس میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے وہ حلال چیزیں کھا رہے تھے، بعض حرام چیزیں بھی وہاں رکھی ہوئی تھیں، لوگ اس سے افطار کر رہے تھے۔ ان کا ہم تو یہاں ٹھہر ہی نہیں سکتے، حالانکہ ہم گیسٹ گئے تھے اور وہاں کوئی یوں سمجھ لے کہ گیسٹ آف آنر تھے اس محفل میں، لیکن دین کے سامنے کوئی آنر نہیں، آنر جو ہے وہ صرف دین کی ہے، جی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اور اس پہ عمل کرنا، صرف یہ آنر ہے اور کوئی آنر دنیا میں نہیں ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ چلے آئے وہاں سے جی ہاں، بالکل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب یہ بری محفلیں ہوں تو اس میں بیٹھو بھی نہیں، اگر تم اس گناہ میں شریک نہ ہو تو وہاں بیٹھ کر گناہ گاروں کی تعداد میں اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے شریف اور باکردار بچے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے اندر دین موجود ہوتا ہے، لیکن وہ ایک محفل، گفتگو وغیرہ وغیرہ تو وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سب چیزوں سے، شراب نوشی سے وہ گریز کرتے ہیں، لیکن کیوں بیٹھ رہے ہیں اس محفل میں؟ اور آپ کی اجازت سے اگر وقتی طور پر سمجھوتا کر لیا جائے
تو کیا انسان کی نفسیات یہ نہیں کہ پھر وہ رفتہ رفتہ عادی ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید کی کیا حسین بات ہے جی کہ بہت سے احکام اس نے ولا تقربو کے تحت جی کہہ ہاں کے دیے ہیں، جی ہاں یعنی اس میں انڈلج ہونا تو اور بات ہے کہ اس میں اللہ گو ہو اکبر جائے. اللہ اکبر اس کے جو مقدمات ہیں یا اس کے وہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جی ہاں تو وہ قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ملوث ہونے کا خطرہ موجود ایسا ہے. ماحول ہی ماحول کی پیدا نہ ہونے دو. ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو بہت اچھے وہ تھے اور ابھی بھی اچھے ہیں وہ، لیکن مثلا سگریٹ چین اسموکر بن کے، بھائی تمہارے امی ابا کوئی بھی تمہارے بھائیوں میں کوئی نہیں پینے والا. جی ارے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ ایک ٹھیک دو ہے. کش لگاتے لگاتے معلوم ہوا خود چین اسموکر ہو گئے. جی ہاں اسی طرح سے اس قسم کی جو گویا ناجائز اور حرام باتیں ہیں اس میں، وہ پھر پیر پریشر اس کو کہہ دیا گیا، اب صحبت کا اثر کہہ دیا گیا، وہ کہہ دیا. انسان کی یہ ہمیشہ چوائس ہوتی ہے خود. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقربوا الفواحش جی ہاں ما ظہر منہا وما بطن، سبحان کہ اللہ. جو اس میں ظاہر ہے جو وہ چھپا ہوا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. تو قریب بھی نہ جاؤ جو ہے اگر وہ ہے تو اس میں تو وہ پھر انڈلج ہونے کا، اس میں ملوث ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سبحان اللہ. اللہ نے لا تقربو کہا ہے، اور فوائد سے جو بچنا ہے یہ اس قسم کی چیزوں سے، جی تو وہ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو گھیر لینا ٹھیک ہے. جو ہے وہ اس حکم کی خلاف ورزی ہے ولا تقربو کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بس آخری منٹ جاری ہیں، دو سوالات رکھیں گے آپ کی خدمت میں. ایک تو ٹو ڈوز کے حوالے سے نصیحت ہم سب کو، ناظرین کو آپ فرمائیے. اللہ تعالیٰ یہ آیت مکمل کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کام گناہ گار کر رہے ہیں، آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، احکام قرآنی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگاروں پر، متقیوں پر نہیں ہے. ان کا حساب ان کے ذمے. اللہ اکبر. ہاں لیکن نصیحت کرنا تم پر فرض ہے، پر نصیحت کرو، نصیحت کر کے چلے جاؤ. ذرا اس پہ کچھ گفتگو فرما دیجئے. اور نصیحت، پیغام، ٹو ڈوز کرنے کا کام. دیکھیں ہم ایک بات تو یہ عرض کریں گے کہ یہاں جو دو دفعہ یہ تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ جو اس کے لغوی معنی ہیں بچنے کے، وہ انہی کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ تقوی شعاری کے لیے نہیں استعمال ہوا. محفل ہے، وہ جو لوگ جمع ہیں، مجمع ہے، اس میں غلط باتیں ہو رہی ہیں، ان غلط باتوں کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ چھوڑ دو. تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو چھوڑنے والے ہیں جی انہی کے لیے لفظ تقوی اور یتقون کی لفظ آئی ہے کہ وہ تقوی اختیار ہے. چھوڑنے کے ہی معنوں میں ہے، یہ اس معنوں میں پرہیزگاری کے معنوں میں یہاں پہ دونوں جگہ نہیں. اور یہ گویا کہ واضح حکم ہے کہ جب تم اس کو چھوڑو گے، اور چھوڑنے کے معنی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تم نے دل سے ناپسند کیا، ٹھیک ہے. اللہ کے حکم کو بالا رکھا، ان کو نصیحت کی، وصیت کی، اور اس کے بعد تم اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ چھوڑ کے جانا جو ہے گویا کہ یہ واجب ہے، اور اگر اس کو نہیں چھوڑو گے تو ان کا وبال تمہارے اوپر آئے گا. اور اگر چھوڑ دیا تم نے اس کو اور یہ تقوی کے اوپر عمل کیا، چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے، تو ان کے جو بھی کرتوت ہیں ان کا کوئی حساب تمہارے اوپر نہیں ہے. لیکن ذکرہ کے ساتھ پہلے نصیحت اور وصیت کرو، بتاؤ کہ اس بارے میں صحیح حکم کیا ہے، جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ہے، اس کی اگر وضاحت تمہیں پتہ ہے تو اس کی وضاحت کر دو، لوگوں کو سمجھا دو. پھر بھی وہ نہیں باز آتے تو ان کے اعمال ان کے ساتھ، اور تمہارا عمل جو ہے وہ تمہارے ساتھ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اجر دے گا، کیونکہ تم نے محفل سے جو تقوی اختیار کرنے کا حکم تھا وہ تقوی بھی تم نے اختیار کیا، اور نصیحت بھی تم نے لوگوں کو کر دی جو احکام الہی کی ہوتی. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما دیجئے لاسٹ 2 منٹس
آج کرنے کے کام، کیا سیکھا ہم نے ان 2 آیات سے؟ سب سے پہلی بات تو جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ہم اگر مذہب کے نام پہ کوئی اس وقت جو صورتحال ہے مذہب کے نام پہ کوئی ہم اجتماع کریں، کوئی محفل منعقد کریں، کوئی محفل میلاد کریں، کوئی مجلس و محفل کریں، اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز خلاف شرع نہ ہو، جو کہ آج کل ہو رہی ہیں۔ جی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ہم پروگرام ترتیب دیں وہ کریں تو ان میں بھی ہم یہ بات نظر رکھیں کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں، کون آئے گا، کس کے نام کے اوپر ہے، اور وہ پوری شاعر اسلامیہ کے مطابق ہونی چاہیے، سبحان اللہ، مقصدی پہلو ہو۔ مقصدی پہلو ہو۔ اور جو شرکت کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفل میلاد کے نام کے اوپر یا مجلس کے نام کے اوپر یا محفل مقاصدہ کے نام کے اوپر فلاں نام کے اوپر ہم اس میں جائیں گے تو ہمیں کوئی ثواب ملے گا، وہ ملے ثواب صرف اعمال حسنہ کا ملتا ہے، اور جو چیزیں مذہب کے نام پہ کی جاتی ہیں لیکن وہ مذہب کے مخالف، مذہب مخالف یا ضد ہوتی ہیں تو ان کا ثواب نہیں ملتا، ان کا اور الٹا گناہ ملتا ہے، زیادہ گناہ ملتا ہے۔ تو یہ بات کیسے سمجھائی جائے؟ یہ بات اس طرح سمجھائی جائے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے چلنے پھرنے کی بھی بات کرتا ہے، جیسے عباد الرحمن و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہمارے زمین پہ چلنے کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جب اس حد تک اللہ اور اس کے رسول نے وہ کیا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، جب اتنی سی چیزوں کے بارے میں مائنیٹلی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہدایات دی ہیں جی تو ہم اس سے ہٹ کر اپنے عمل کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو عذر ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حکم نہیں تھا، یا قرآن کا حکم موجود ہے یا حدیث موجود ہے، سیرت نبوی موجود ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جب یہ واضح طور کے اوپر ہم اس کو حاصل کریں اپنے زندگی میں، ان کو جانیں سمجھیں، اس کو مطالعہ کریں، دیکھیں، لوگوں سے ایسے جو اہل اللہ ہیں ان کے پاس اٹھیں بیٹھیں تاکہ ہمیں دین اور دین کی روح کا پتہ لگے اور پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ دین کے نام پر اس طرح کی تقریبات وغیرہ وغیرہ، یعنی جسے کہیں دنیاوی تماشے، یہ نہ لگائے جائیں۔ دین کا جو مقصدی پہلو اور اس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، بالکل، تو اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھا جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سبحان اللہ، قرآن سبحان کی آیت، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو عذر بھی نہیں ہے کیونکہ دین کامل ہو گیا کہ ہمیں اس کے بارے میں ہدایت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہدایت تو ہر چیز کی موجود ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ سورہ انعام آیات 68 اور 69 پر تفصیلی گفتگو فرمائی محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے، ہم آپ کے بڑے شکر گزار۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ درست جواب جنگ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے والی خاتون کا کیا نام تھا؟ زلیخا، آسیہ یا بلقیس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں۔ پرچی برآمد ہو گئی ہے اور آج کے ونر ہیں یہ محمد عبدالقادر صاحب ہیں ٹیکسلا کینٹ سے۔ محمد عبدالقادر صاحب ٹیکسلا کینٹ سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔
آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں محبت سے پیش آنا عقل کا نصف حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت سے پیش آنا عقل کا نصف حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔